عمران خان سے آج بھی کسی کی ملاقات نہیں ہو سکی ہے، گو کہ خواجہ آصف کا یہ کہنا ہے کہ ملاقات پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی خان صاحب سے ملنے جا سکتا ہے۔ قاسم اور سلیمان کی پاکستان آمد کے حوالے سے اور تحریک میں شمولیت کے حوالے سے جس طرح سے مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں، اس پر جمائمہ خان کا بھی ٹویٹ سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے رانا ثناءاللہ کی دھمکی کے حوالے سے ٹویٹ کیا۔ خواجہ آصف صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ جناب ملاقاتیں تو کھلی ہوئی ہیں، کوئی جانا ہی نہیں چاہتا، جیل پر حکم کس کا چلتا ہے؟ کم از کم خواجہ آصف کی گفتگو کے بعد تو یہ واضح ہوگا کہ وزیر دفاع کا تو نہیں چلتا، جب مریم نواز کا چلتا ہے تو تھیوریٹیکلی یس ان کا حکم چلتا ہے۔ مذاکرات کی بات کہتے ہیں محترم شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے، سب کچھ ہے، ان کی جو جے ڈی ہے اس کے اندر مذاکرات شامل نہیں، مذاکرات کی آفر کرنا شامل۔ ماضی قریب سے جو ایک جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جس کو خواجہ آصف ڈینائی کر رہے تھے، خواجہ آصف خود بھی جانے کی کوشش کریں تو نہیں جا سکیں گے۔ اپوزنگ سائڈ کے جو اسٹوپڈ قسم کے آرگومنٹس ہیں کہ تب نہیں تھے آئے اب کیوں آ رہے ہیں، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، میرا خیال ہے ان کو شرف گفتگو بخشنا ہی نہیں چاہیے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر۔ عمران خان سے آج بھی کسی کی ملاقات نہیں ہو سکی ہے، گو کہ خواجہ آصف کا یہ کہنا ہے کہ ملاقات پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی خان صاحب سے ملنے جا سکتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ قاسم اور سلیمان کی پاکستان آمد کے حوالے سے اور تحریک میں شمولیت کے حوالے سے جس طرح سے مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں، اس پر جمائمہ خان کا بھی ٹویٹ سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے رانا ثناءاللہ کی دھمکی کے حوالے سے یہ ٹویٹ کیا، اس پر ہم ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ تحریک کے اعلان کے بعد سے پارٹی کے اندر کیا صورتحال ہے، قیادت تحریک کے معاملے کے حوالے سے کتنی تیار ہے۔ محسن نقوی صاحب نے وضاحت دی ہے آج ایک ٹویٹ کے ذریعے کہ نہ تو فیلڈ مارشل صدارت کے خواہش مند ہیں اور نہ ہی صدر کے استعفے کے حوالے سے کوئی بھی تجویز زیر غور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں علم ہے کہ ان چیمگوئیوں کے پیچھے کون ہے۔ ترجمان ہے محسن نقوی صاحب؟ ہو سکتا ہوں۔ اچھا کس کے ہیں؟ ایوان صدر کے ترجمان ہیں؟ بہتر جانتے ہیں آپ۔ چلیں خیر، کور کمانڈرز جو اہم ترین فورم ہے اس پہ بھی ہم نے بات کریں، لیکن میرے خیال ہے پالیٹکس سے پہلے شروع کر لیتے ہیں۔ حبیب صاحب، خان صاحب سے ملاقات آج بھی نہیں ہونے دی گئی۔ خواجہ آصف صاحب نے گزشتہ روز فرمایا کہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی ملنے جا سکتا، صحافی خود ہی نہیں جاتے، اور آج پہنچے سب لوگ لیکن کوئی ملاقات نہیں ہو سکی۔ وہ علینا شبلی صاحبہ کے پروگرام ہے نا۔ ہاں، اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے بچوں کی آمد اور تحریک میں شمولیت کا، اس کے بعد جس طرح سے رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ گرفتار ہو جائیں گے آئیں گے، تو اس کے بعد جمائمہ نے اپنے کنسرنز کا اظہار کیا، یعنی اب یہ معاملہ انٹرنیشنلائز ہو رہا ہے۔ جس طرح سے کل اکبر بھی کہہ رہے تھے، آپ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ انٹرنیشنلی بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوگا، رانا ثناءاللہ صاحب نے جس طرح سے دھمکی دی ہے، تو وہ معاملہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلائز ہو رہا ہے۔ جہاں تک تو خواجہ آصف صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ جناب ملاقاتیں تو کھلی ہوئی ہیں، کوئی جانا ہی نہیں چاہتا، تو علینا شگری نے تو شاید اپنا نام بھی شامل کروایا تھا شاید، اور اس کے بعد انہیں بھی نہیں جانے دیا۔ اور ایک داستان میں آپ کو پہلے اسی پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ کس طرح کس نے جانا تھا اور پھر کیسے وہ روکا گیا۔ اب یہ جو صورتحال ہے کہ جیل پر حکم کس کا چلتا ہے، کم از کم خواجہ آصف کے بارے میں تو ان کی گفتگو کے بعد تو یہ واضح ہو گیا وزیر دفاع کا نہیں چلتا، کہ وزیر دفاع کا تو نہیں چلتا۔ اچھا، کیا وہ محترمہ مریم نواز کا چلتا ہے؟ تو تھیوریٹیکلی یس ان کا حکم چلتا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ بھی کہہ چکی ہیں، اچھا علیمہ خان صاحبہ بھی یہ کہہ چکی کہ ان کا حکم چلتا ہے، جی، لیکن کیا واقعی ان کا حکم چلتا ہے؟ یہ بھی ایک آگے سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، دیکھیے، عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی میں آپ کو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو بعض لوگ ہیں نا جو سادہ دل کے، جو مذاکرات ہو جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اس سے پتہ نہیں چل جاتا کہ مذاکرات کرنے کا کیا فائدہ ہوگا۔ یہ جو مذاکرات کی بات کہتے ہیں محترم شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کی جو جے ڈی ہے، جو جاب ڈسکرپشن ہے، وہ اس کے اندر مذاکرات شامل نہیں ہے۔ ہاں، مذاکرات کی آفر کرنا شامل ہے، وہ آفر کرتے رہیں گے، اس سے زیادہ ان کی ذمہ داری نہیں۔ جیسے آپ جاتے ہیں نا کہ بعض جگہ ہوٹلوں پہ یا بعض جگہ میں نے دیکھا ہے کہ جہاں سارے ریسٹورینٹ اکٹھے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ 2-4 لوگ باہر آ کے بھی کہتے ہیں آئیے سر، آئیے سر، آئیے میڈم، آئیے میڈم۔ اچھا، کوئی آئے نہ آئے، ان کی جاب یہی ہے۔ تو دیکھیے، یہ جو حکومت ہے اس کی جاب یہی ہے کہ اس نے کہنا مذاکرات کریں جی۔
تو وہ آپ کو پتہ چل گیا. یہ تو یہ ہے. ابھی سب تھوڑا سا ہم آگے آ گئے. میں کچھ اور آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ ماضی قریب سے جو ایک جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, جس کو خواجہ آصف ڈینائی کر رہے تھے, میرا خیال ہے خواجہ آصف خود بھی جانے کی کوشش کریں تو نہیں جا سکیں گے, اور کسی نے کیا جانا. ویسے خواجہ آصف کو ٹرائی کرنی چاہیے. نہیں, وہ پتہ نہیں کرتے ہیں ٹرائی, کہ کر کے تو دیکھیں نا, پتہ تو چلے کہ وہ خود جا سکتے ہیں. مدعا لیکن اس میں یہ ہے نا جی کہ وہاں پہ جو سختیاں, انٹینسٹی جو ان کی بڑی ہے ماضی قریب میں, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اور یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا اس پہ مریم صاحبہ اور دوسرے یہ ایک پیج پہ ہیں, باقی جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیم پیج پہ ہیں, ٹو واٹ اینڈ؟ دیکھیے, عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو اس پولیٹیکل سسٹم نے برداشت نہ کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو تحریک ہے یا عمران خان جو اصول بیان کر رہے ہیں وہ بیک وقت ساروں کے لیے خطرہ ہے. اس وجہ سے یہ سسٹم ان کی سیاست کے راستے میں ہر ممکن رکاوٹ کھڑی کرتا چلا جا رہا ہے. یعنی آپ سو مچ سو کہ آپ یہ دیکھیے کہ رانا ثناء اللہ خان صاحب یہ کہتے ہیں, رانا ثناء اللہ خان صاحب ان جیسا ایک زیرک اور سمجھدار آدمی, وہ نوجوان جو بھی پاکستان آئے بھی نہیں ہیں, اور صرف ان کے آنے پہ یہ کہا جا رہا آئیں گے تو ہم پھر گرفتار کر لیں. ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم اندر پاکستان کے اندر نہیں آنے دیں گے. اچھا, آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کو کہ انٹرنیشنلی یہ اس گفتگو کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. یعنی ایک شخص نے ایک شخص ہے, اچھا ہو سکتا ہے ان کے پاس نائی کو اپ ہو, تو کیا آپ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کریں گے؟ نہیں, یہاں تو ابھی صاحب یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں ان کے پاس ہے ہی نہیں نائی کو. اچھا چلیے نہ ہو, ایک پہلے پھر وہ ویزا اپلائی کریں گے تو آپ ویزا ریجیکٹ کر دیں. نہیں, یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ FIA ہو سکتا ہے ان کا ویزا جب وہ آئیں ایئرپورٹ پہ وہیں سے انہیں ڈپورٹ کر دیا جائے. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے بچوں کو نہیں ملنے دیا جائے گا. مطلب آپ ذرا تصور کیجئے یہ صورتحال کیا ہے. رشی سناک وزیر اعظم تھے برطانیہ کے, اور ان کے جو سسرال ہے وہ رہتے ہیں انڈیا میں. ٹھیک ہے, اور اب برطانیہ یہ کہے کہ آج جیسے رشی سناک وزیر اعظم نہیں ہے تو برطانیہ یہ کہے کہ جناب ہم نے ان کے سسرال کو آنے ہی نہیں دینا, وہ اپنے داماد سے ملنے آئے. یا انڈیا یہ کہے کہ جناب ہم اجازت ہی نہیں دیں گے کہ رشی سناک جو ہے وہ آ کے ملیں. دیکھیے, دنیا کی پالیٹکس بدل چکی ہے. دنیا کی پالیٹکس میں طرح طرح کے لوگ آ گئے ہیں. براک اوباما, آپ ذرا دیکھیے, ان کے والد کا تعلق ایک بر اعظم سے تھا, اور وہ جو والدہ کا تعلق دوسرے بر اعظم سے تھا, تیسرے بر اعظم پہ وہ کچھ عرصہ رہے. تو یہ صورتحال, اور پھر وہ امریکہ کے صدر بن گئے. امریکہ کی جو موجودہ نائب صدر ہیں, ان کا سسرال کہاں پہ؟ ان کا سسرال ہے تو امریکہ میں, لیکن انڈین اوریجن کا. تو آپ دیکھیں, یہ دنیا بدلی ہوئی دنیا ہے. اس دنیا میں رشتے اور ناطے انٹرنیشنل ہو چکے ہیں. جب آپ انٹرنیشنلی لوگوں کے ملنے جلنے میں رکاوٹ ڈالیں گے تو دنیا آپ کو کیا سمجھے گی؟ تو جی یہ پیش کی جا رہی ہے نا حبیب صاحب اس میں کہ خان صاحب, یاد ہے جب خان صاحب گرے تھے ایک بار اور پھر شوکت خانہ میں ان کا علاج بھی ہوتا رہا, تب تو بچے نہیں آئے. پھر خان صاحب کو گولی لگی تب بھی بچے ملنے نہیں آئے تھے. یہی جو سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی شاید لوگوں کے علم میں نہیں ہے کہ کئی اہم مواقعوں پر تو بچے ملنے نہیں آئے, اب کیوں آ رہے ہیں؟ اور پھر یہ کہ وہ تحریک کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ تو برطانوی شہری ہیں, ہو سکتا ہے ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹس بھی نہ ہو. باپ اور بیٹوں کے درمیان تعلق کا فیصلہ باپ اور بیٹے کو ہی کرنا چاہیے, نہ کہ کسی تیسرے شخص کو, لیکن کہ فلاں بیٹا فلاں وقت کیوں نہیں آیا, فلاں بچہ فلاں وقت کیوں نہیں آیا. یہ باپ کا اور اس کی اولاد کا معاملہ ہے, اس میں کسی دوسرے شخص کا جو ملوث ہونا وہ زیادہ مناسب بات نہیں ہوتی. آپ یہ دیکھیے کہ آپ یہ خبر کتنی دھماکہ خیز ہے کہ صرف ابھی یہ بات ہوئی ہے, ابھی آئی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ پوری کی پوری گورنمنٹ جو ہے اس کی کام پہ ٹانگ رہی ہے خام خواہ. یعنی آپ ذرا تصور کریں کہ وہ آئے, ابھی نہیں آئے, ابھی یہاں موجود نہیں ہیں. اچھا, انہوں نے آنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کیا وہ صرف گھر میں بیٹھے رہیں گے یا لوگوں سے ملیں گے یا کیا ہوگا؟ وہ جلوس نکالیں گے؟ ابھی کوئی بات ہی نہیں ہے. سارے کا سارا کھیل صرف ایک مفروضے پہ. وہ مفروضہ یہ ہے کہ جب وہ میدان میں آئیں گے تو میدان کی صورت بدل جائے گی.
ابھی تو حبیب صاحب یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ آئیں گے بھی جی نہیں آئیں گے, جیسے اکبر نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا وہ آئیں گے, یہ بھی کنفرم نہیں. ہاں لیکن اس سے یہ جڑی ہوئی بات ہے عثمان کہ وہ متحرک ہو گئے اپنے والد کی رہائی کے لیے. اب ان کا تحرک کیا نتائج پیدا کرتا ہے یہ اپنی جگہ. اچھا, جو اپوزنگ سائڈ کے جو سوری ٹو یوز دس ورڈ, جو یہ اسٹوپڈ قسم کے آرگیومنٹس ہیں نا کہ تب نہیں تھے آئے اب کیوں آ رہے ہیں, یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا, میرا خیال ہے ان کو شرف گفتگو بخشنا ہی نہیں چاہیے. موروثی سیاست سے بھی موروثی سیاست پہ بات کرنی, ہاں اس پہ بات کیجیے, ان لوگوں کو کوٹ نہ کیجیے. موروثی سیاست سے اس طرح جوڑا جا رہا ہے کہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے بے نظیر بھٹو اور مریم نواز سے, کہ بے نظیر بھٹو اور مریم نواز چونکہ اپنے والد کی اسیری کے بعد سیاست میں انہوں نے قدم رکھا, تو شاید اب وہ وقت ہے کہ اسی طرح سے قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ تحریک انصاف کو ٹیک اوور کر لیں گے, اس طرح سے آئیں گے. تو شہباز شریف صاحب نے کون سا اسیری کے بعد قدم رکھا تھا؟ شہباز شریف صاحب تو پہلے سے ہمیشہ سے ساتھ تھے. چلیں بے نظیر بھٹو کا تو پھر بھی سمجھ آتا ہے, لیکن ان کی بھی ساری فیملی بیچ میں کہیں نہ کہیں عہدوں کے معاملات رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب منسٹر تھے میرا خیال پرائیویٹائزیشن کے تھے بے نظیر بھٹو کے ساتھ. سب سے پہلے یہ بنے تھے ماحولیات کے. اچھا, پھر ماحول بنایا انہوں نے پرائیویٹائزیشن سے, پھر انویسٹمنٹ. اینی ویز یہ ہے موروثی کہ آپ نے یہاں پہ بندر بانٹ شروع کی ہوئی ہے کہ آپ مڑ مڑ کے ریوڑیاں اپنوں کو بانٹتے جا رہے ہیں, یہ موروثی سیاست ہے. اس پہ بات ہو رہی ہے. اچھا, وہ اپنے باپ کی رہائی کی تحریک چلانے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں. اٹس اے گڈ کوسچن کہ عمران خان صاحب چونکہ تنقید کرتے رہے ہیں ہمیشہ موروثی سیاست کے اوپر, تو اس کی وجہ سے اس پر یہ سوالات اٹھ رہے ہیں نا, ورنہ تو نہیں تھے. اب کیا یہ موروثیت ہے کہ وہ اپنے یہاں پہ والد کی رہائی کے لیے تحریک چلانے آ جائیں اور آپ پہلے ہی بانگے لگانا شروع کر دیں کہ جناب موروثی سیاست دیکھیں یو ٹرن لے لیا؟ نہیں ہے نا. تحریک چلانا ایک اور بات ہے, پاکستانی سیاست میں حصہ لینے تھوڑی آ رہے ہیں وہ, نہیں آ رہے بالکل. تو پھر موروثی سیاست اس میں کہاں سے؟ دیکھیے پروگرام نہیں کرنا, ویوز نہیں لینا. کل بھی طلال چودھری صاحب آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ جو دوسری سائڈ کے اتنے کمال سیم قسم کے لوگ ہیں جو کہ بڑے عقل مند اور دانشور ہیں, ان کے ویوز نہیں آتے, تو انہوں نے یہی کام کر کے ویوز لینے نا پھر. دیکھیے جہاں تک ان کا سیاست میں تعلق ہے تو مجھے نہیں لگتا وہ سیاست میں آ رہے نہ, اور جہاں جمائمہ آنے بھی نہیں دیں گے. اچھا, جہاں تک دیکھیے جو ویسٹ کی مائیں ہوتی ہیں وہ اور انداز سے سوچتی ہیں, وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ دوپٹہ لے کے راستے میں کھڑی ہوگی کہ بچے باہر نہ نکلنا, یہ بات. لیکن ویسے حبیب صاحب آپ یہ دیکھیں جمائمہ جس طرح کی پروٹیکٹیو قسم کی ماں ہیں, ان سے کچھ بعید نہیں ہے. اچھا, لیکن بہرحال وہاں پہ بچے اپنا راستہ خود نکالتے ہیں. اب جہاں تک یہ تعلق ہے موروثی سیاست کا, تو موروثی سیاست تو اس میں ہے نہیں, مجھے نہیں لگتا. ہاں آپ یوں کہیے کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ اپنا پارٹ پلے نہیں کر سکی. یہ بات ہے, یہی بات اصل پرابلم یہ ہے, اصل کام یہ ہے جس کی وجہ سے پارٹی کے اندر جو ہے وہ پریشانی بنی ہوئی ہے. جب سے عمران خان صاحب نے تحریک کا اعلان کیا ہے نا 5 اگست کا, تو اب تک کل تک میری معلومات کے مطابق کسی کے پاس کوئی پلان نہیں تھا. اچھا جی, لیکن حبیب صاحب اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے, جسٹ ٹو بروچ اے ڈبیٹ ہیئر, جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا اس کے بعد ان کی بیٹی, اچھا پھر دوسری طرف آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو معاملہ اس وقت جب یہ باہر چلے گئے تھے سب لوگ, حمزہ شہباز یہاں پہ تھا, پھر اس کے بعد جب دوبارہ نواز شریف کے ساتھ اگلا معاملہ آیا مریم نواز نے اس کو لیڈ کیا. ایک پوائنٹ صرف میں یہاں پہ میک کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستانی پالیٹی کی ایک کمزوری تو ضرور ہے کہ یہ نظریاتی کسی بھی جماعت کے اندر عمران خان کی پارٹی آپ اکثر کہتے ہیں ابھی تک نہیں ٹوٹی, معجزے سے کم نہیں ہے. آئی ٹوٹلی اگری ٹو اٹ. اس طرح سے نہیں ٹوٹی جس طرح سے مشرف صاحب نے PMLN کا بیڑا گرک کر دیا تھا. آج اس سے کوئی کم حالات نہیں ہیں بالکل بھی PTI کے لیے, یا پھر جس طرح سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا, اکا دکا بچ جاتے تھے باقی سب غائب. لیکن اتنی ہمت کسی میں نہیں ہوتی. الٹیمیٹلی آپ کی فیملی ہی ہے جو آپ کے ساتھ پراپر کھڑی ہوتی ہے. یہ علیمہ خان صاحبہ, ہاں یہ معاملہ صرف بچوں تک نہیں ہے نا, کیونکہ علیمہ خان صاحبہ بھی گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرنٹ فٹ پہ اب آ گئی اپنے بھائی کی رہائی کے لیے. محترمہ بے نظیر کا معاملہ تھا تو محترمہ بے نظیر کی پرورش ہی اس انداز میں کی جا رہی تھی کہ انہوں نے سیاست میں آنا. ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو, ان کی ٹریننگ ہی اس طریقے سے, ان کے بھائیوں کی بھی, جی ان کے بھائیوں کی نہیں, خالصتاً وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی تھی. اسی طرح اندرا گاندھی کی ٹریننگ ہی ان کے والد نے اس طریقے سے کی تھی کہ انہوں نے سیاست میں کہہ رہا ہوں ان کی ایسپریشنز تھیں, بے نظیر بھٹو کے بھائیوں بے نظیر بھٹو کے بھائیوں کی ایسپریشنز تھیں. لیکن بہرحال وہ ان کی زندگی نے وفا نہیں کی, اور پھر جو ہوا سب کے سامنے. جو محترمہ مریم نواز تھیں, نواز ہیں, ان کا بھی 2000 جب وہ سعودی عرب چلی گئی تھی تو اس کے بعد یہ باقاعدہ طور پر طے ہو گیا تھا کہ اب پالیٹکس
کریں گی محترمہ مریم نواز کریں گی نواز شریف کے نام پہ. اس وقت حمزہ شہباز صاحب کو کہا جاتا تھا کہ جانشین ہے نواز شریف صاحب کے, لیکن بعد میں کچھ ایسے پیج پڑے کہ وہ جانشین کیا وہ پس پردہ نشین ہو گئے. اور اس کے بعد کچھ تھوڑی سی خبریں آئی تھی کہ کچھ شاید دل آزاری ہوئی ہے ان کی, کچھ تلخیاں ہیں فیملی میں اس بات کو لے کر. دیکھیے جب بھی یہ اقتدار کی بات آتی ہے تو تلخی کا پیدا ہونا ناگزیر ہے, اس میں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے, تلخیاں پیدا ہوتی ہیں. اب جو یہاں پر جو عمران خان کے بچے آپ دیکھ لیجیے اتنے عرصے سے نہیں آ رہے تھے, جمائمہ نہیں آ رہی تھی پالیٹکس میں, وہ اس وقت سے آ رہے ہیں جب سے عمران خان کو گولی لگی تھی. اس وقت سے جمائمہ کے اور ان کے بچوں کے کنسرنس پڑے. اور پھر یہ بڑی ہی فطری بات ہے کہ جیسے ہی انسان کی عمر, بچوں کی عمر ایک خاص حد سے زیادہ ہوتی ہے اور باپ کی عمر بھی ایک خاص حد سے زیادہ ہو جاتی ہے, تو بچوں اور باپ کے درمیان بانڈ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, وہ بچے زیادہ کنسرنڈ ہو جاتے ہیں. کنسرن ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. یعنی میں آپ کو خود بتا سکتا ہوں, یہ میں نے بہت سارے لوگوں میں دیکھا کہ 15 16 20 سال کے بچے, 25 سال تک کے بچوں کی باپ کے ساتھ وہ ایسوسیشن نہیں ہوتی جو پھر اس کے بعد زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کی شکل بھی باپ جیسی ہونے لگتی ہے یا ماں جیسی ہونے لگتی ہے. اسے اندازہ ہوتا ہے کہ باپ جس کو ہم بالکل سیدھا تنا ہوا دیکھا کرتے تھے, آہستہ آہستہ اس کی کمر جھک رہی ہے. ماں باپ کو بڑھاپے میں دیکھنا تکلیف دہ عمر ہوتا ہے. ساتھ یہ بھی ایڈ ہے نا اس میں اندر کہ باپ کو قتل کرنے کی باقاعدہ کوشش کی گئی ہے. اس کے بعد جیل میں جو حالات اندر سے پتہ چلتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو سائیکولوجیکل ٹارچر ہے. اس کے علاوہ یہ فزیکل سائیکولوجیکل ٹارچر کین لیڈ ٹو فزیکل ڈیٹیریوریشن آف یور باڈی آلسو. اور ان کا کنسرن کیا ہے, اپنی ٹویٹ کے اندر بھی, انٹرویو کے اندر بھی, ہمارے والد کی جان کو خطرہ ہے. اور پھر اس میں وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے رہائی کے لیے. یہ ہے ایک زیادہ بڑا کنسرن. اور عمران خان صاحب نے جو ان کے سامنے یہ گفتگو ہوئی بھی, لیکن ان سے چونکہ ملاقاتیں نہیں ہوتی, آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے پاس بٹس اینڈ پیسز میں انفارمیشن جاتی ہے. اب بٹس اینڈ پیسز میں جو انفارمیشن جاتی ہے, اسی وجہ سے یہ جو لڑائی ہے یا یہ جو سیاست ہے یہ کچھ طول پکڑتی چلی جا رہی ہے. اس کے اب جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کے بیشتر لوگوں کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ کچھ لوگوں نے بھی فیصلہ کر لیا, پارٹی کے لوگوں نے, کہ بھائی یہ ہم سے نہیں ہونا. وہ ایک دو لوگ ہیں. اس پہ حبیب صاحب آپ سے میں ڈیٹیل سے بات کروں گی. میں پہلے اکبر سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب سے خان صاحب نے تحریک کا اعلان کیا ہے, پارٹی کے اندر کیا سچویشن ہے؟ آپ کچھ اس پہ لگے ہوئے تھے. بہت ہی کمال ہے بھائی, بہت ہی کمال ہے. میں ناظرین کو بھی سناتے ہیں وہ ویڈیو کلپ ہے. خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ایک جو ڈریگن ویل ہوتا ہے, جو جھولا جو ہے, ڈریگن ویل ہی کہتے ہیں نا اس کو, واٹ ایور کہتے ہیں اس کو, وہ کشتی جھولا کہتے ہیں. کشتی جھولا کہتے ہیں اس کو. اچھا آپ ذرا انگریز ٹائپ ہے تو آپ اس کو جو مرضی بنا لیں. اس میں جو ہے نا ایک صاحب یہ سوار ہے, اور وہ جو ان کی حالت یہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے, اللہ اکبر, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اللہ اکبر, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, دھار بہت ساری مرندہ پہ جا, اب اصل مماثلت خوبصورت یہاں پہ بنتی ہے کہ جھولے بھی لے رہے ہیں ساتھ. ترا نکلا ہوا ہے کہ عمران خان نے تحریک کا چلانے کا کہہ دیا, وہ ساڈا کی بڑھنا ہے, لیکن اقتدار کے جھولے بھی پورے ہیں. وہ جھولے اپنی جگہ پہ ہیں, بیٹھے جھولے میں ہوئے ہیں, لیکن ساتھ نہیں چاہتے ان کی بھی ٹانگ تھی. آپ جیسے حکومت کی کہتے ہیں ان کی بھی ٹانگ. حبیب صاحب آپ بات بتائیں کہ آپ کے پاس اندر کی کیا خبریں ہیں, کیا سوچ پائی جا رہی ہے, کتنی تشویش ہے, کتنی پریشانی ہے پارٹی کے اندر؟ پریشانی تو بہت ہے. اچھا. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ دن سے پارٹی کے اندر مذاکرات کی باتیں ہونا شروع ہو گئی. اور یہ مذاکرات کی باتیں دراصل اسی مصیبت سے بچنے کے لیے ہیں کہ اچھا تحریک چلانی پڑے گی. اب پرابلم کیا ہو گیا تحریک انصاف کا, یا تحریک انصاف کے اگر پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اس کے لیے کچھ ایک بہتر سچویشن بن گئی ہے. وہ یہ بنی ہے کہ جب پہلے تحریکیں چل رہی تھی, جو بھی احتجاجی تحریک ہو رہی تھی, وہ چلا رہے تھے وزیر اعلیٰ صاحب. وزیر اعلیٰ صاحب نے 2 بہت بڑی بڑی تحریکیں چلائیں, اور وہ چلائیں اور ابرپٹلی اینڈ کر دیں, یعنی اچانک ہی وہ ختم ہو گئی. اچھا وہ شروع بڑی دھوم دھام سے ہوئی, این پیک پہ پہنچ کے اور ختم ہو گئی.
اچھا اس کے بعد ان کا کوئی آگے وہ اچھا وہاں سے چلیے ختم ہوئی تو اس سے آگے کو بلڈ اپ ہونا, یہ بلڈ اپ تھا تو اس سے آگے کو بات ہونی چاہیے, وہ بھی نہیں ہو سکی. خود وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ بیچارے ملاقات کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی. تو یہ ایک پارٹی کے اندر یہ کافی بڑا کنسرن بن گیا ہے کہ آخر ہوا کیا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو 9 مئی کے بعد پارٹی کے اوپر اطلاع آئی پی ٹی آئی کے اوپر, پی ٹی آئی کے اندر ایک نئی قیادت پیدا ہو چکی ہے. وہ جو لوگ رفتہ رفتہ جیلوں سے باہر آئے اور وہ لوگ جن کی کوئی پولیٹیکل ایمبیشن اس طرح کی نہیں ہے کہ میں نے ایم این اے بننا ہے, میں نے ایم پی اے بننا ہے, میں نے وزیر بننا ہے, ان لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے. ان میں آپ ذرا دیکھیے کہ کچھ لوگ یکا یک سامنے ابھرے. عالیہ حمزہ پاکستان تحریک انصاف کی کتنی پرانی کارکن ہے, لیکن عالیہ حمزہ کا جو پچھلے کچھ عرصے میں جو ان کا کردار ہے وہ ابھر کے انہیں کہیں سے کہیں لے کے. صنم جاوید, عباد فاروق, شاہد خٹک, there are so many. تو آپ دیکھیے کہ وہ کہیں سے کہیں پہنچ. یہ بات ٹھیک ہے حبیب صاحب, لیکن آرگیومنٹ اس میں نا سر یہ ہے کہ فون ہر ایک کو آتا ہے, ٹھیک ہے, طرح سب کا نکلتا ہے, کسی کا نہیں نکلتا. عظیمت کس میں پائی جاتی ہے, کس کے استقلال کس کے ارادے میں اور عزم میں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو فون سننے کے باوجود, کیسز بھگتنے کے باوجود اس نظریے کے ساتھ اس تحریک کی طرف اس جنگ انہوں نے اپنی پولیٹیکل سٹانس نہیں بدلا. اسی لیے تو خان صاحب نے کہا ہے نا جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ چھوڑ دیں. اب اس میں ہو کیا رہا ہے, یہ جو تحریک چلنی ہے یہ چلنی ہے ٹکڑوں میں, لاہور میں, سرگودے میں, چنیوٹ میں, کراچی میں, حیدرآباد میں, سکھر میں, ایسا ہو رہا ہے جی. اچھا وہاں کا ایک آدمی ہے جو پہلے سے موجود ہے, فرض کیا ڈیرہ اسماعیل خان کی مثال لے لیتے ہیں. اب ڈیرہ اسماعیل خان میں وہ گھر ہے جناب علی امین گنڈا پور صاحب کا, ٹھیک ہے. اب ڈیرہ اسماعیل خان میں اگر وہاں پر بھی کوئی ایک مناسب پروگرام یہ نہیں کر پاتے حکومت میں ہونے کے باوجود, یہ تو بڑی ہزیمت کی بات ہوگی. نہیں تو ہوگا کیا, ہوگا یہ کہ وہاں پہ بھی تو کوئی دوسرا ہے نا پی ٹی آئی کے اندر ہی جو بیٹھا ہوا ہے کہ اچھا علی امین صاحب کہیں غلطی کریں. اچھا پھر آپ خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں, خیبر پختونخوا میں بہت سارے لوگ جو ابھرے جو ہے نا پی ٹی آئی کے, وہ ابھرے ریزسٹنس میں. اچھا اب اگر یہ لوگ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو نیچے سے جو دوسرے لوگ ہیں پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں اس وقت تو خیر پورے ملک میں انہیں امیدواروں کی کمی نہیں ہے. اچھا وہ جو اگلا ایم پی اے کا امیدوار ہے یا اگلا ایم این اے کا امیدوار ہے, اگر وہ نمبر لے گیا تو ان کی سیٹ تو گئی, ریپلیس ہونے کا ڈر تو ریپلیس ہونے کا ڈر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ریپلیسمنٹ جو ہے اب یہ ایک پارٹی کے اندر سب کو خطرہ بنا ہوا کہ اچھا میرے حلقے میں تو فلاں بھی میرا مخالف ہے, فلاں بھی میرا مخالف ہے, اگر اس نے یہ میرے سے جلوس بڑا نکال دیا جی تو ہم تو گئے, وہاں پہ تصویریں اس کی میرے سے زیادہ نظر آ رہی ہیں, تو پھر کیا ہوگا. تو ایک آٹومیٹکلی پارٹی کے اندر پریشر کریٹ ہو گیا. وہ جو تھا نا وہ ایک بلینکٹ کے جناب آپ چلیں جی اسلام آباد چلیں, اچھا اس میں سارے بچ جاتے تھے, کوئی آتا تھا کوئی نہیں آتا تھا. ہاں اس میں کہتے تھے کہ جناب میرے تو راستے میں رکاوٹ تھی, یہ تھی, وہ تھی, فلاں تھا. اچھا وہ سارا کچھ کرنا پڑے گا. اور اس میں حبیب صاحب ذمہ داری بھی صرف علی امین پہ آ جاتی تھی نا. جی علی امین پہ آ جاتی تھی. اچھا اب ذمہ داری ہر ایک پہ آ گئی. اچھا اب جیسے لاہور ہے, لاہور میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہاں سے الیکشن لڑا. اب سلمان اکرم راجہ صاحب جو نو ڈاؤٹ اس طرح کے پولیٹیکل آدمی نہیں ہے, بٹ ناؤ ہی ہیز ٹو شو سیکرٹری جنرل ہے. اچھا یہاں پہ انہیں بتانا پڑے گا. اچھا اگر وہ اس کے لیے عالیہ حمزہ کے پاس جاتے ہیں کہ عالیہ صاحبہ مطلب کچھ کریں, تو اس کا مطلب ہے پارٹی خود بخود ایک یونائٹ ہو جائے گی. جی یہ ایک پارٹی کے اندر جو پارٹی کے بڑے ہیں ان کے لیے پریشانی کا سبب بن گیا. ابھی سے دو چیزیں ہیں, اور جو نیچے والے ان کے لیے ایک اپرچونٹی کا موقع بن گیا. دو چیزیں ہیں. ایک پنجاب پولیس تو پنجاب پولیس ہے, ہمیں پتہ ہے. دوسرا جو اس وقت کے پی پولیس کے جو آئی جی صاحب ہیں نا, ان کا نام ہے ذوالفقار حمید صاحب. ذوالفقار حمید صاحب کو میں کرائم رپورٹنگ ڈیز سے بڑا پرانا جانتا ہوں. پاکستان مسلم لیگ نواز کی جب پنجاب میں گورنمنٹ ہوا کرتی تھی تو یہاں پہ وہ ہر امپورٹنٹ پوسٹ پہ رہے ہیں. وہ ایک ہوتا ہے نا کبھی او ایس ڈی رہا ہے یا پھر کسی بیڈ پوسٹنگ پہ رہا ہو, ان کو پرائم پوسٹنگ ملتی رہی ہیں. ذوالفقار حمید صاحب کو پی ایم ایل این کے دور میں. ٹھیک ہے. He has been posted as IG KP.
ان سے پہلے جو آئی جی صاحب تھے ان کے بارے علی امین کہتے تھے کہ میں اس کو ہٹانا چاہتا ہوں, اس کو نہیں ہٹایا گیا, ان کو وہاں پہ لگا دیا گیا. تو پھر ذہن میں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ جو کے پی پولیس ہے نا, اس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا اس سب معاملے کے اندر, گو کہ ان کی حکومت وہاں پہ ہے. آپ دیکھ لیجیے گا آگے معاملہ اس کے ساتھ کیا بنتا ہے. پھر دوسرا ایسا وہ تو ایک خطرناک صورتحال ہے, وہ تو مناسب صورتحال نہیں ہے. دیکھیے لیکن جو سمپل سی بات ہے, آئی جی وفاق اور صوبے کی مرضی سے لگتا ہے, اور اس کا باس جو ہے وہ ایک خاص حد تک اس کا باس, بلکہ بڑی حد تک اس کا باس وزیر اعلیٰ دیکھ لیتے ہیں. تو اس سے مطلب میں تو نہیں سمجھتا کہ دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں سر, بالکل ایسا ہوا سر. بات یہ ہے, میں تو یہ صورتحال پہ میں تصور بھی نہیں کرنا چاہتا. یہ بات درست ہے, یہ بات درست ہے, لیکن نندل صورتحال نہیں, میں تو آپ کی بات درست بھی ہو تو میں اس کو نہیں ماننا چاہتا. میں اس کی وجہ اس کی وجہ کہ یہ ریاست کا نظم ہے. ایگزیکٹلی وہ آئی جی بھائی نواز شریف کا قریبی نہیں, وہ نواز شریف کا جو بھی ہے, نواز شریف کا قریب ترین ہے. حبیب صاحب سمپل سی بات ہے کہ صوبے کے آئی جی کو اپنے باس کا کام کرنا ہے, اسے ادھر ادھر نہیں. بڑے بولے ہیں حبیب صاحب آپ. یہ بولے ایک سیکنڈ نہیں, یہ بات نہیں کرتا. اصول کی بات, کون سا اصول اس ملک میں ہم چلتا جو مرضی اصول ہے اس کے صاحب. بھائی ایک دیکھیے, آپ کی میں جذبات کی قدر کرتا ہوں, لیکن اس بات پہ میں بالکل میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ایک سرکاری ملازم اپنے باس کی بات کو نہیں مانے. چلیں دیکھ لیں گے حبیب صاحب. آپ کے جتنے بھی گمان اور توقعات رہی ہیں وہ کبھی یہ کبھی دیکھیے عظما, اس کے بارے میں ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے. چلے نہیں سوچتے, لیکن دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. اور اگر کوئی دیکھے باس نے کہا ہے سرکاری ملازم کو ایک بات نہیں مانا تو تھینک یو ویری مچ, آپ گھر جائیں. ملک چلتا ہے. کوئکلی اب ذرا ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں کوئکلی, کیونکہ پروڈیوسر صاحب بھی اشارے کر رہے ہیں. ایڈ کر لیں کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں معاملات, جو اس سے پہلے کے معاملات, اور پھر جو آگے ممکنہ طور پر معاملات ہیں, اس کے یہ جو اب چونکہ دوبارہ ایک تحریک پتہ نہیں کس شکل میں شروع ہونی ہے وہ ہونے لگی, لیکن اس کے درمیان جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کہ اس رجیم کو امریکہ سے ویلیڈیشن اسٹیمپ بھی لگ گئی ہے. تو یہ بھی ایک جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ ورلڈ ہیز چینجڈ بٹ ویلیڈیشن اور آشیرواد کہہ لیجیے آپ اس کو, یا جو مرضی اس پہ ورڈ کریں, تو وہ اسٹیمپ ہوگی. اس کا بھی ایک کوئکلی اب ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں. حبیب صاحب, محسن نقوی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا ہے نہ تو صدر کے استعفے کے حوالے سے کوئی تجویز زیر غور ہے, اور نہ ہی آرمی چیف یعنی فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ صدارت کے خواہش مند ہیں. تو ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جہاں سے یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں ہمیں ان کا بھی اچھی طرح سے علم ہے. آپ نے بھی کل یہ کہا تھا کہ صدر کہیں نہیں جا رہے, ایسا کچھ نہیں ہو رہا. کون ہے ان افواہوں کے پیچھے؟ دیکھیے ان افواہوں کے پیچھے دو ہی ہو سکتے ہیں, ہم ذرا چلیے اس کی تفتیش کرتے ہیں. ایک تو ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پہ اس وقت بارش کا شک بھی جاتا ہے کہ اگر بارشیں زیادہ ہو جائیں تو تحریک انصاف ذمہ دار ہے اس کی, یا عمران خان پہ. لیکن وہ تو رولڈ آؤٹ ہے نا. اچھا وہ فی الحال رولڈ آؤٹ ہے, لیکن چلیے ہم ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ جی تحریک انصاف کا آبجیکٹیو حاصل ہوتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور اس سسٹم کے اندر دراڑ آئے, اور آصف علی زرداری صاحب چونکہ اس سسٹم کا حصہ ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بھی ہیں, تو اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی طریقے سے سسٹم سے الگ کر دیا جائے تو سسٹم ویک ہو جائے گا اور آصف علی اور نتیجتاً بات آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے, ایک تو یہ اس میں اپنی جگہ ملی. لیکن کیا پی ٹی آئی اس پوزیشن میں بھی ہے, یہاں یہ بھی تو سوچنا نہیں. دیکھیے یہ چھوڑ دیں ابھی, اس پوزیشن میں ہے یا نہیں. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا فائدہ ہو سکتا ہے نا. اچھا جی, دوسرا فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو. وہ کیا, وہ بھی تو سسٹم کا ہی حصہ ہے. سسٹم کا حصہ ہے, لیکن یہ بات میں آپ کو میں آپ کو کیا عرض کروں, بربناہ اطلاع ہی آپ کہہ لیں. دیکھیے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے وہ نہایت تیزی سے وہ کلوز ہوتے چلے جا رہے ہیں پاورز ٹو بی کے ساتھ. لیپس اینڈ باؤنڈز. جی اچھا, ان کے بارے میں ایک تصور ہے, مطلب سمجھیے کہ میں ایکچولی کچھ عرصہ پہلے پیپلز پارٹی کہتی بھی رہی ہے کہ وزیر اعظم بلاول ہوں گے. لفظوں کی تلاش ہے تھوڑی سی, تو خیر میں عرض کر دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو یہ آپریشن ہوا انڈیا کے ساتھ جو کانفلکٹ تھا, اس میں جو موجودہ حکومت ہے, موجودہ حکومت جو ہے پولیٹیکلی
اپنا کام نہیں کر سکی. خواجہ آصف کو بھیجا ٹی وی پہ تو خواجہ آصف صاحب کچھ اور کہہ کے آ گئے. یہ بات آپ پہلے بھی کر چکے ہیں. اور وہ جناب آ گئے اپنے عطا تارڑ صاحب شاید گئے تھے, وہ بھی کچھ کر کے آ گئے. تو اس میں جو کچھ بھی تھوڑا بہت کیا تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک اپنی اسکلفلی, اس کو پیپلز پارٹی نے بڑا بھرپور پروجیکٹ بھی کیا. اچھا, پھر مسلسل پچھلے کچھ عرصے سے آپ دیکھیے کہ ہماری جو فورن پالیسی ہے یا ہماری جو دفاعی پالیسی ہے, دونوں کی دونوں اس وقت انڈیا سینٹرک ہے, اور رائٹلی سو. اور بلاول اس وقت کے سربراہ بھی ہیں. بلاول جو ہے جو بھارت کے خلاف بلاول ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو اس پہ جو میڈیا پر ہونے والی جو گفتگو ہے اس کو لیڈ کریں, اسپیئر ہیڈ کریں بلاول. اچھا, یہ کچھ چھوٹی بات نہیں پاکستان کے اندر یہ کہنا کہ ہم فلاں فلاں کو ایکسٹراڈائٹ کر دیں گے, یعنی ان کو انڈیا کے حوالے کر دیں گے. یہ کچھ چھوٹی بات نہیں جی, بلاول خود سے نہیں کہہ سکتے. اچھا, یہ بات آپ کو بہت سوچ سمجھ اور مشاورت کے بعد کہنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. جب میں نے ان کا وہ انٹرویو سنا تو میں چونک گیا. میں نے سوچا کہ یہ بات کیسے ہو گئی, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات کیسے کری. اس کے بعد میرا یہ خیال تھا کہ شام تک جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پرزے اڑ رہے ہوں گے کہ انہوں نے یہ کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کیا میڈیا پہ. اچھا, خیر اس دن میں نے سارے پروگرام دیکھے, پھر اگلے دن بھی دیکھے, کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہوا. Everything was very normal. Very normal. Yes. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو بول رہے ہیں اور جو وہ بات کر رہے ہیں وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کر رہے ہیں سسٹم کی. اور اس انڈرسٹینڈنگ میں اگر آپ اپنے اسحاق ڈار صاحب کو رکھ کے دیکھیں, ہو از دی فورن منسٹر اینڈ دی ڈپٹی پرائم منسٹر, ہاں, آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ محض اس لیے ہے کہ اچھا چلو چائنا نہ چلیے, اچھا آج فلانے دا بیاہ اتنے نہ چلیے, ٹھیک ہے. آپ کو لگ رہا ہے نا یہ بات. کرن تھاپر کو جو بلاول بھٹو نے انٹرویو دیا نا حبیب صاحب, آپ نے بلاول بھٹو کی باڈی لینگویج, ان کا کانفیڈینس, وہ بہت ڈفرینٹ ہے پہلے سے, بہت ڈفرینٹ ہے. اب یہ جو کیفیت, اچھا پھر آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں ان کے لباس پہ بھی غور کیے. جی, وہ آپ نے کہا تھا کہ ڈیسائیڈ کہیں اور سے ہو رہا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وزن بھی کم کیا. اچھا, پھر آپ دیکھیں کہ ان کی گفتگو اب ایسا ہوتا ہے کہ جیسے انہیں باقاعدہ طور پر بریفنگ ملتی. اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو بولتے تھے, جو گفتگو کرتے تھے, اس میں ایک تو تقریر کی صلاحیت ان کی بڑی کم ہے, اب بھی کم ہے, لیکن جو گفتگو میں ربط ہے وہ بھی قائم نہیں رہتا تھا, لیکن خارجہ امور پہ وہ رکھا ہوا. اب دیکھیں یہ ساری چیزیں ملا ہے. دو حرفی اس پہ میں اپنا, آپ کی ساری بات سننے کے بعد میں اپنا دو حرفی اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک سیاسی یتیم کو کسی نے گود لیا ہوا ہے, اب وہ ڈر رہا ہے کہ دوسرے سیاسی یتیم کو مجھے گودی سے اتار کے اس کو نہ چڑھا لیا جائے. یہ معاملہ ہے اور کی ہے. اچھا, اب دیکھیے, اور اصل بات یہ ہے کہ میں اس کو ذرا زیادہ اچھے انداز میں بیان کرتا ہوں. آپ نے بہت اچھے انداز میں بیان کر دیا. کر دیتا ہوں کہ یار آپ رقیب کیوں نہیں سمجھتے؟ ٹھیک ہے, محبوب ایک ہے. اچھا, دونوں کا محبوب ایک, اصل پرابلم یہ ہے. ٹھیک ہے, شاعرانہ انداز میں آپ نے کہہ دیا. اچھا حبیب صاحب, جاتے جاتے کور کمانڈرز کانفرنس پہ بھی تھوڑا سا کامنٹ کر دیں, کیونکہ اس کے ساتھ جوڑ لینا. علی مسلسل دیکھیے, جو کور کمانڈر کانفرنس میں پچھلے چند دنوں سے انڈیا میں ایک بات ہو رہی تھی کہ پاکستان نے ایک بلاک بنایا اور پھر انڈیا پہ فتح حاصل کی. دیکھیں نا کہ پاکستان کو چین کی بھی مدد حاصل ہے, ترکی کی بھی مدد حاصل ہے, وغیرہ وغیرہ. اچھا, یہ سب انڈین پروپیگنڈا تھا جو انٹرنیشنلی ہو رہا تھا, اور انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بات چل رہی تھی کہ پاکستان کی جو مدد ہے وہ چین نے اس طرح کی, اور باقاعدہ اس طرح کے واقعات بتائے جا رہے تھے کہ ان کے ایک لیفٹیننٹ جنرل نے کہا, ان کا ڈی جی ایم او لیول پہ جب ہماری بات چیت ہوئی تو ہمارے ڈی جی ایم او, یعنی انڈین ڈی جی ایم او کو پاکستانی ڈی جی ایم او نے کہا کہ آپ کے فلاں جگہ ٹروپ اسٹیشن ہے, اور یہ جو مقامات ہیں اگر یہاں پہ ٹروپس ہوں, فوج ہو, تو یہ خطرناک ہے, تو لہٰذا یہاں سے پیچھے کریں. تو کہتے ہیں اب ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ پتہ کیسے, تو انہوں نے کہا دیور واچنگ لائیو. اچھا, اب ہوا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایسی, یہ جو صلاحیت ہے یہ چائنا کی دی ہوئی.
تو دیکھیے آج کی وارفیئر میں تو اگر آپ نے دیکھ لیا دشمن کو پہلے تو آپ جنگ جیت گئے. جنگ جیت گئے. ہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا نے بیسیکلی ہمیں شکست دی ہے, چائنا اور ترکی اور پاکستان نے مل کے ہمیں شکست دی ہے, وہ اپنی خفت مٹانا چاہ رہے ہیں. اور دوسرا انٹرنیشنلی پاکستان کو ایک بلاک کا حصہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ پاکستان کو ترکی, چین اور اس کے ساتھ ملا کے دیکھا جائے تو جو ویسٹ میں اس کی پوزیشن ہے وہ ویک ہو, اور ویسٹ میں ہم اپنی پوزیشن کو دوبارہ حاصل کر لیں کہ جو ہمیں ایک اینٹی چائنا سنگل فورس کے طور پہ دیکھا جا رہا تھا. عظمیٰ صاحبہ سے ایک سوال پوچھ اور پھر جو پاکستان ہے اس کو بھی چائنا کا حصہ سمجھ کے ہمیں یہ مینڈیٹ دیا جائے کہ ہم پاکستان کے ساتھ پاکستان کو بھی کنٹین کریں. میں اس بات کو چونکہ ریپ اپ تو آپ نہیں کرنا ہے, میرا خیال آپ ہی سے سوال پہ, تو چین کا سب سے بڑا مخالف کون ہے اس وقت دنیا میں؟ امریکہ. بہترین ہو گیا, یہی گل ہے. تو ہم چائنیز بلاک کا حصہ نہیں ہیں, ہم کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں. اچھا لیکن سمجھا تو جا رہا ہے نا ابھی دیکھیے اس طریقے سے ہم جو بتا رہے ہیں کمانڈر کانفرنس میں ہم تو یہ بتا رہے ہیں نا, ہم نے یہ بتایا کہ ہم کسی بھی بلاک کا حصہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں. ہمیں نا کیونکہ اگر ہم چائنیز بلاک میں جاتے ہیں تو ہمارے ویسٹرن دوست امریکہ ناراض ہوتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. اور اگر ہم مکمل ادھر چلے جاتے ہیں تو پھر چائنا. تو اس کا مطلب ہم نیوٹرل ہیں. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.